نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے روز یہاں اکٹھا ہونے کی، قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے کی۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم سمجھے سنیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہمارے عمل میں بھی لے کر آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت وہی ہے جو پچھلے درس میں گزر چکی ہے، اس کا دوبارہ سے ترجمہ کرنا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، اہم مسائل ہیں۔ تعلق میاں بیوی کے بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زبان اور جس طرح سے انداز اختیار کیا ہے ان آیات کے اندر، بعض لوگ جو صرف ترجمے کے اوپر رہتے ہیں ان کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ ان الفاظ کی بنیاد پر، اس ترجمے کی بنیاد پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم باریکیوں میں جائیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس خوبصورتی سے بات کر رہے ہیں اور ان اعتراضات کا جواب خود بخود اس میں سے حاصل ہو جائے گا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، 4 اہم بحث ہیں، اسی کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے مختصراً طریقے سے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ خواتین جن کو طلاق دی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 قروء تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو ان کے رحم میں ہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے خامدوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی طرف لوٹ جائے اگر وہ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر ان کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتے ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق خامدوں پر اتنے ہی ہیں جتنے ان کے حقوق عورتوں پر ہے، بالمعروف نیکی کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے یا ان کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کے سامنے بات گزر چکی تھی کہ اسلام کے زمانے سے پہلے یعنی پری اسلامک سوسائٹی کے اندر عورتوں کا کیا وقار تھا، اسلام آنے کے بعد ان کا کیا وقار تھا اور اس کی کیا صورتحال تھی، اور آج کی کیا سچویشن ہے۔ یاد رکھیے گا 2 ایکسٹریم آپشنز ہیں، 2 ایکسٹریم اوپینینز ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کو گھر کی چیز یا سامان سمجھ لو اور اس کے ساتھ جو چاہے کرو، جیسا چاہے برتاؤ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کو بہت ہی زیادہ لبرل اور آزاد سمجھ لو اور یہ سمجھو کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں، اور ان کو بالکل جسے آپ کہتے ہیں چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیے گا اللہ نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں، فرائض دیے ہیں، لیکن دونوں کے رولز فرق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کے ذمہ نگرانی لگائی ہے عورت کی۔ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ جب چور کی بات کرتے ہیں اللہ مرد چور کو پہلے ذکر کرتے ہیں، عورت چور کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن جب زنا کی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی زانی عورت کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور زانی مرد کو باہر ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے چوری کے اندر جرأت چاہیے، بہادری چاہیے، اور چوری کے اندر وہ طاقت چاہیے اور ہوشیاری چاہیے جو ایک مرد میں زیادہ ہوتی ہے، فطرتاً عورت میں کم ہوتی ہے۔ زنا کے اندر شہوت چاہیے ہوتی ہے، زنا کے اندر وہ جو شیطانی شہوت ہے، جو لذت ہے انسان کی، جسے سیکشول ڈیزائرز کہتے ہیں، لسٹ کہتے ہیں، وہ عورت میں زیادہ پائی جاتی ہے، فطرتی طور پر عورت میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور عورت اس کا سب سے زیادہ سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے باپ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے، بھائی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے، اس کی نگرانی کرے، خاوند کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے اور نگرانی کرے، بیٹے کی حفاظت ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہمیں سمجھنی ہے
اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مرد پر اسی طرح سے ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسکشن ہی ختم کر دی ہے. اللہ نے کہا کہ جتنے حقوق ہیں اتنے ہی فرائض ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو سمپل کر دیں، اگر اس آیت کو اگر آپ حقوق کی بات نہ کریں اور اس کو ذرا سمپل کر دیں، اللہ کہہ رہے ہیں عورتوں کے مردوں پر حقوق اتنے ہی ہیں جتنے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے. یعنی لوگ ان دونوں کے آپس میں حقوق اور فرائض، رائٹس اور رسپانسبلٹیز، یہی انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں. رائٹس کہتے ہیں حقوق کو، رسپانسبلٹیز کہتے ہیں فرائض کو. دونوں آپس میں برابر ہے. مرد جب عورت کے حقوق ادا کرے گا تو وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، عورت جب مرد کے حقوق ادا کرے گی تو وہ اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں فریقین جو ہیں، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، وہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض کے بارے میں سوچیں. خود بخود ان دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق مل جائیں گے. اگر خامد اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کر رہا ہے تو عورت کو اپنے حقوق خود بخود ملتے جا رہے ہیں. عورت اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کر رہی ہے تو خامد کو اپنے حقوق خود بخود ملتے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، بار بار اپنے حقوق مانگیں کہ میرا آپ پہ یہ حق، میرا آپ پہ یہ حق، میرا آپ پہ یہ حق، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے فرض کیا ہے. ایک دوسرے کے لیے فرائض کو پورا کرتے جائیں، خود بخود حقوق جو ہیں وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر مفتی شفیع صاحب نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے یہ بات، صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے. جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، ایک دوست کا دوست کے ساتھ تعلق ہے، ایک باس کا اپنے امپلائی کے ساتھ تعلق ہے، یا ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ہے، ایک بہن کا اپنی بہن کے ساتھ تعلق ہے، ایک فیملی کے ساتھ تعلق ہے. جو بھی آپ تعلقات معاشرے کے اندر رہ لیں، ایک انسان سے جو بھی تعلق آپ نکال لیں، اس میں جو لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ تو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا حق آپ پہ کیا ہے، ہمارا حق آپ پہ کیا ہے، ہمارا حق آپ پہ کیا ہے. لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمیں اپنے فرض بالکل بھی یاد نہیں ہے. تو اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنے فرض ادا کرنے پہ لگ جائے تو سب کو اپنے حقوق آٹومیٹیکلی ملنا شروع ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ حقوق کی ڈیٹیلز میں جائیں، آپ فرائض کی ڈیٹیلز میں جائیں، یہ معلوم کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہر بندہ یہ معلوم کرے، ہر بندہ، ایک بندہ نہیں، ہر بندہ یہ معلوم کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کو اپنے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حقوق ملیں تو آپ اپنے فرائض کی طرف زیادہ توجہ دیں، آپ کو آپ کے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائے گے. دوسری بات جو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ کہا، پہلا مسئلہ ہم نے سمجھ لیا. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے فرائض کی طرف زیادہ دھیان رکھنا ہے، حقوق کی لڑائی میں اور جھگڑوں میں نہیں پڑنا. پہلا مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر میں نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، لیکن یہ جو درجہ زیادہ اللہ نے دیا ہے یہ دنیا کے لحاظ سے دیا ہے. یاد رکھیے گا، آخرت کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ دنیا ہی کے لحاظ سے ہے. آخرت کے لحاظ سے تو جو اس دنیا کے اندر زیادہ کام کر لے گا نیکی کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کو درجہ عطا کر دیں گے. وہاں پر جو درجے کی بنیاد ہے وہ ایمان و تقوی ہے. جتنا آپ اس دنیا میں کام کر لیں گے، جتنی اس دنیا میں انویسٹمنٹ کر لیں گے، آخرت میں آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا، چاہے آپ مرد ہو یا عورت ہو. وہاں پر ایک درجہ زیادہ یا کم نہیں ہے. جو درجہ زیادہ یا کم ہے وہ یہیں پہ ہے، اور اس درجے کو زیادہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو مرد کی نگرانی میں دیا گیا ہے. یہ درجے کی زیادتی ہے. درجے کی زیادتی یہ نہیں ہے کہ مرد جو چاہے عورت کے ساتھ کرتا پھرے. مرد کو نگران بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، یہ اس کا درجہ زیادہ رکھا ہے. عورت کو وہ رسپانسبلٹی نہیں دی گئی جو مرد کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ضروریات بھی پوری کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کی نگرانی بھی کرے. جو چوکی دار ہوتا ہے رات کو جب وہ نگرانی کرتا ہے تو اس کی نگرانی کی وجہ سے ہم سب آرام سے سو جاتے ہیں یا ہم سب آرام کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چوکی دار باہر موجود ہے نگرانی کرنے کی خاطر. تو یہی مرد کا ایک رول ہے اپنے گھر میں، وہ نگرانی کرنے کی خاطر موجود ہے تو اندر کے لوگ آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. جب وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ دنیا کے لحاظ سے، دنیا میں چونکہ وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اس لیے اس کا ایک درجہ عورت سے بلند ہے اور اونچا ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر بھی لینگویج میں اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید کی زبان دیکھیں، یا بعض اوقات آپ دوسری زبانیں بھی دیکھتے ہیں، جب بھی عام مجمع سے خطاب کیا جاتا ہے، قوانین کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے، جیسے ابھی میں نے خود کہا ہر شخص پر لازم. یہ شخص مذکر ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے؟ مذکر کا لفظ ہے کہ مؤنث کا؟ مذکر کا. مرد کے لیے بولا جاتا ہے نا شخص، عورت کے لیے تو عورت بولا جائے گا شخص. عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور سب کے لیے جنرلی سب کے لیے کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے یا یہ چیز ہے، یہ سب پہ لازم ہے، اس کو سب کو آبزرو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم عام طور پر جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ کون سا کرتے ہیں؟ مذکر کا. مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو، جو بھی ہو، مذکر کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے، مذکر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب کو شامل ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی جب قوانین آتے ہیں آپ دیکھیے گا،
آپ یہ نوٹس کیجئے گا، ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں، جب بھی قوانین آئیں گے تو آپ نوٹس کیجئے کہ وہاں پر مذکر کو یعنی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، یا زیادہ مردوں والے صیغے یوز کیے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مردوں کو ہی حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. لیکن لینگویج، ہر لینگویج کے اندر یہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک جنرلی حکم سب کو دینا ہو تو آپ زیادہ تر کس کا صیغہ یوز کرتے ہیں؟ مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم قرآن کے احکامات دیکھتے ہیں ہر جگہ مرد کو ذکر کیا گیا، عورت کو اللہ ذکر ہی نہیں کرے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی وجہ دو بتائی ہیں. ایک وجہ تو مفسرین نے اس کی یہ بتائی جو میں نے آپ کو بھی بتا دی ہے کہ عام طور پر لینگویج میں مذکر کا صیغہ یوز کر کے سب کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور دوسری وجہ مفسرین نے بہت خوبصورت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی. عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی. عورت کا کیا معنی ہے؟ چھپی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے کپڑے بھی لٹکے ہوں باتھ روم کے اندر، اگر عورت کے کپڑے بھی لٹکے ہو وہ بھی آپ کی شیطانیت کو بھڑکاتے ہیں. عورت کا وجود تو ایک الگ چیز ہے، اس کے کپڑے بھی اگر لٹکے ہو تو وہ آپ کی شیطانیت کو بھڑکاتے ہیں. اس لیے اللہ نے عورت کا بہت زیادہ ستر رکھا ہے، عورت کا بہت زیادہ پردہ رکھا ہے. اس لیے اللہ اس کا نام بھی بار بار یوز نہیں کرتے کیونکہ اس کا پردہ ہے، اس کا ستر ہے. اس لیے اللہ بار بار ان کا نام بھی یوز نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ستر ہے عورت کا اور اس کی عزت ہے کہ اس کا بار بار. اور ویسے بھی اگر آپ کو پتہ ہو، ہم لوگ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو محمد جو نام ہے جب بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جو اسلامی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہوتی ہے تو جان کے نام کو ذکر نہیں کیا جاتا. کسی کو کسی نام سے بلانا، خاص طور پر جو بڑی بزرگ شخصیت ہو، یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. جیسے آپ سب حضرات میرے بزرگ ہیں، اگر میں آپ کو آپ کے ناموں سے بلانا شروع کر دوں تو یہ بے ادبی سمجھی جائے گی، بہت زیادہ بے ادبی سمجھی جائے گی. تو اس لیے ٹائٹلز سے بلایا جاتا ہے، یا جو خطاب ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں یہاں پہ حاجی صاحب کہہ دیتا ہوں، حج کیا ہوا ہے، تو ٹائٹل سے بلایا جاتا ہے، نام لے کے نہیں بلایا جاتا. تو یہاں پر عورت کو عزت دی جا رہی ہے کہ اس کا نام لے لے کے بار بار اس کو نہیں بلایا جا رہا. بہرحال ایک دفعہ ام سلمہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، احکامات ہیں، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، مرد کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے بار بار. تو اللہ نے اس موقع پہ آیت نازل کی جو سورۃ 22 پارے کی آیت ہے، بڑی لمبی آیت، شاید آپ کو علم میں ہو، بڑی مشہور آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو یہاں پر اللہ نے عورتوں کو ہر چیز میں جمع کر دیا. ان المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، خلوص والے مرد، خلوص والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں. تو اللہ نے یہاں پر ان کا وہ جو گلہ تھا وہ سب کا سب گلہ دور کر دیا. یہاں پر اللہ نے عبادات کو ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کو ڈسٹنگوش بھی کر دیا. لیکن اس کے باوجود قرآن میں جب بھی آپ کھول کے دیکھیں گے تو احکامات کو جب بیان کیا جاتا ہے، قوانین کو، تو اس میں مذکر کے صیغے ہیں، عورتوں کے صیغے استعمال نہیں کیا گیا. ریزن میں نے آپ کو بتا دی، ایک لینگویج کی ریزن ہے، جنرلی لینگویج میں یہی یوز کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ عورت کا پردہ ہے، اس کو عزت دینے کی خاطر اس کے نام کو بار بار یوز نہیں کیا جا رہا. ایک اور روایت آتی ہے کہ بہت ساری صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ مردوں کا ذکر بھی موجود ہے، امہات المؤمنین کا بھی ذکر موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں ان کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، ہمارا کہیں پہ ذکر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا گلہ کیا کہ ہمارا کہیں پہ ذکر نہیں آتا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. وہاں پر ہر گلے کو دور کر دیا گیا کہ ہر کسی چیز کے ساتھ عورت کو ذکر کر دیا گیا. اگلی بات، یہ دو مسائل ہم نے سمجھ لی ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے سمجھنا ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ عورتوں کے مردوں پہ حقوق اسی طرح سے ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے. کس کے حقوق کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ عورتوں کے کہ مردوں کے؟ مردوں کے. عورتوں کے حقوق مردوں پر اتنے ہی ہے جتنے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے. تو کس کے حقوق کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے؟ بڑی جلدی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے ایک زیادہ ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہم دیکھتے. اور یہ چیزیں آپ کب دیکھیں گے؟ جب آپ کو تفسیر کے متعلق پتہ ہوگا. نہیں تو اگر آپ ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو پھر تو آپ کے ذہن میں اسی طرح کے اعتراضات آئیں گے. اللہ جب حقوق کی بات کر رہا ہے تو کس کو پہلے ذکر کر رہا ہے؟ عورتوں کو ذکر کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ عورتوں کے مردوں پہ حقوق، اس کے بعد اللہ کہتا ہے مردوں کے عورتوں پہ حقوق. اس کے پیچھے میں مفسرین نے وجہ لکھی. فطرتی طور پہ مرد جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو اگر عورت اس کے حقوق نہ بھی دے تو وہ پھینٹی پھونٹی لگا کے اپنے حقوق لے سکتا ہے، وہ زور زبردستی سے اپنے حقوق لے سکتا ہے. لیکن عورت فطرتی طور پہ نازک ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ، پیسمسٹک انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ نہیں کرتی، وہ تھوڑا دب کے رہتی ہے. اگر آج کل کی عورتیں اس طرح کی نہیں ہیں، لیکن بہرحال
عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ تھوڑا دب کے رہتی ہے، وہ اس طرح سے شائع ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں کرتی مرد کی طرح. تو اللہ نے اس لیے عورتوں کے حقوق پہلے ذکر کیے ہے کہ ان کے حقوق پہلے دے دو پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا. مردوں سے ایک ہے کہ ان کے حقوق پہلے دے دو پھر اپنے حقوق کا تم لوگوں نے تو لے ہی لینے ایونچولی. اگر تمہیں نہیں ملیں گے تم نے زور زبردستی سے لے لینے. یہ لوگ بیچاری زور زبردستیاں نہیں کر سکتی، تو ان کے حقوق پہلے ادا کر دو، بعد میں دوسروں کے حقوق ادا کرنا. اور آپ لوگوں کو دھوکہ نہ لگ جائے مثل کی بات سن کے، کیونکہ اس آیت کے اندر لفظ آ رہا ہے مثل، کہ مردوں کے عورتوں پر اسی طرح، عورتوں کے مردوں پر اسی طرح سے حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہے. تو اللہ نے مثل کا لفظ یوز کیا، جیسے ہم ایکویلٹی کہتے ہیں انگلش کے اندر، ایکویلٹی کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں انگلش کے اندر. یہ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ ہے ایکویلٹی کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد کر سکتا ہے وہی عورت بھی کر سکتی ہے. اگر مرد روزی کمانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے تو عورت بھی روزی کمانے کے لیے باہر نکل سکتی ہے. اگر مرد جنگیں لڑ سکتا ہے تو عورتیں بھی جنگیں لڑ سکتی ہے. اگر مرد یہ کر سکتا ہے تو عورتیں. یہ ایکویلٹی کا معنی نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا دونوں برابر ہیں اس سینس میں کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، دونوں کے رولز فرق ہیں، دونوں کے حقوق و فرائض الگ الگ ہیں. یہاں پر اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ مثال دونوں کی ایک جیسی ہے یا دونوں ایکول ہے، وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق برابر درجے کے. دونوں کی حقوق کی جو کیفیت ہے یا جو حقوق کی قسم ہے وہ فرق ہے. لیکن اگر میرے پہ 100 حقوق ہے تو اسلم صاحب کے بھی 100 حقوق ہے، یعنی گنتی میں دونوں کے حقوق ایک دوسرے پہ برابر، لیکن ان کی نوعیت فرق ہے. اور دوسرا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو آبزرو کیا تو دونوں کو ثواب بھی برابر کا ملے گا، اور اگر ان کو آبزرو نہ کیا، اگر ان کا خیال نہ رکھا تو گناہ بھی برابر کا ملے گا. تو یہ نمبرز کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی دونوں کے حقوق برابر ہیں. نوعیت کے اندر نہیں بتا رہے کہ دونوں کی قسمیں بھی ایک جیسی ہے. یہ دونوں کی قسمیں ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے. نمبرز ایک ہیں، اگر کیے تو اجر و ثواب بھی ایک جتنا ملے گا، نہ کیے تو گناہ بھی ایک جتنا ملے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں. باقی آخری بات آج کے درس کی انشاءاللہ اس کے بعد ختم کر دیں گے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے عورت پر، اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابن عباس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو اسے بڑا رہنا چاہیے، بڑوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اسے چھوٹا بچہ نہیں بننا چاہیے. وہ ہمارے خاندان میں ایک میرے کزن تھے، تو ان کی فطرت تھوڑی بچوں والی تھی. تو ہم ان کو چھیڑتے تھے کہ جب آپ کی بیٹی ہوگی، ان کی ماشاءاللہ اب 2 بیٹیاں ہیں، ہم ان کو چھیڑتے ہیں جب آپ کی بیٹی ہوگی نا تو آپ اپنی بیٹی سے بھی لڑا کریں گے کہ میں نے اس کھلونے سے کھیلنا. وہ کہے گی نہیں بابا میں نے کھیلنا ہے، آپ کہیں گے نہیں میں نے کھیلنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بچوں کی طبیعت کے ہوتے ہیں، ہر چیز میں میں. تو اللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے. آپ اس کی تفسیر دیکھیں. ایک تو لوگ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک سٹیپ ہائر کیوں دے دیا، اللہ نے یہ بات کیوں کی، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑوں والی ہے. تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کروں. اگر حقوق میں کمی پیشی بھی آ جاتی تو اللہ نے اس کو بڑا بنایا، وہ شکایت لے کے نہ پہنچ جائے، وہ رونا پیٹنا نہ ڈال دے، عورتوں کی طرح وہ تانے دینا نہ شروع کر دے. اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، اس کا حوصلہ، اس کا ظرف، اس کی قربانی، اس کی ذہانت، اس کی دیانت، اس کے اچھا پن عورت سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ چیز اس کے اندر موجود ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے. پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق اتنے ہی ہیں جتنے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے. اور ایک اور لفظ ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، بالمعروف. معروف کا کیا معنی ہے؟ بالمعروف. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. بالمعروف، اللہ نے یہ تو کہہ دیا دونوں کے حقوق برابر ہے، لیکن معروف کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حکم، یہ بھی بات آج کا ریلیونٹ ہے تو اس لیے کر دینی چاہیے. ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حکم جسے ہم شرعی قانون کہتے ہیں یا اسلامی قانون کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے معاشرہ، عرف عام جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. عرف عام کا مطلب ہوتا ہے کہ عرف کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ چیزیں بہت زیادہ اچھی سمجھی جاتی، کچھ چیزیں بہت زیادہ بری چلی جاتی. ان کے بارے میں اسلامی کو قانون نہیں ہوتا، لیکن ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. اسلام کو بتانے کی یا ڈائریکٹ کرنے کی آپ کو یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں ایک تو میرا قانون ہے کہ آپ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق برابر کے ہیں. دوسرا یہ کہ بالمعروف، معاشرے کے اندر بھی جو چیزیں اچھی بری سمجھی جاتی ہے اس میں بھی آپ دونوں برابر ہے. فار ایگزامپل معاشرے کے اندر اللہ نے کہیں پہ مینشن نہیں کیا کہ خامد کا بیوی سے ناراض ہونا ٹھیک ہے، یا خامد کا بیوی سے نہ بولنا ٹھیک ہے، یا اس کے جھڑکے دینا یا اس کے ساتھ ایسے تمیز سے بات نہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی ایسی بات آپ کو صراحتاً نہیں ملی جائے گی. لیکن معاشرے میں ہمیں لگتا ہے، پتہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے اور خامد اپنی بیوی سے روٹھ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. یا اس کے ساتھ وہ ٹھیک لہجے سے بات نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. یا وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے جب وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے تو اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ڈائریکٹ حکم تو نہیں ہے اللہ کا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں معاشرے کے مطابق، عرف عام کے مطابق یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا بھی تم لوگ خیال رکھیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی مائنیوٹس ڈیٹیلز ہے
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گئے ہیں اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر. ہم اس ایک چھوٹی سی آیت کو بڑا سرسری طور پر سمجھ رہے ہیں اور بہت ڈیپلی اس میں نہیں جا رہے, لیکن اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہم نے 6 مسائل بیٹھے بیٹھے سمجھنے ہیں اس چھوٹے سے حصے کو. تو وہ لوگ جو سرسری ترجمہ پڑھ کے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو کل کو اگر آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھی جائیں تو درس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو آگے بتا سکیں کہ جو اس کی باریکیاں ہیں ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بعد میں کہا ہے کہ مرد کو میں نے ایک درجہ اوپر دیا ہے, لیکن حقوق کی بات آ رہی ہے, اللہ عورتوں کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. پھر حقوق و فرائض میں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلامی حقوق و فرائض نہیں, معاشرے کے لحاظ سے حقوق و فرائض کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے. پھر ابن عباس فرما رہے ہیں کہ مرد کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تو اس کو بڑا بننے کی ضرورت ہے. پھر آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ عزیز حکیم, میں حکیم ہوں, مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں جو ہماری سوسائٹیز ہیں جو ایکویلٹی پہ بڑا یقین کرتی ہے, وہ جنڈر بائسڈ نہیں ہونی چاہتی. وہ جنڈر بائسڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جنس کے حساب سے لوگوں کے درمیان معاملات طے نہیں کرتے ہیں. تو وہاں پر جب عورت کو مکمل آزادی دے دی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا فتنے وجود میں آ رہے ہیں. ہمارے UK کے اندر ہی جو سب سے چھوٹا بچہ باپ بنا ہے اس کی عمر کیا تھی اگر آپ کو یاد ہو, 2010 میں آیا تھا, 12 سال کا بچہ باپ بنا تھا. 12 سال کا بچہ, یہ ریٹرن چیز ہے, ڈاکومنٹڈ چیز ہے, اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو یہ چیز وجود میں آنا شروع ہوتی ہے جب عورت کو مکمل طور سے آزادی مل جاتی ہے. عورت کو آزادی ہی ہے لیکن وہ آزادی ایک نگرانی میں ہے. وہ نگرانی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد کے دور مختلف ہیں, باپ بھی ہوتا ہے, بھائی بھی ہوتا ہے, بیٹا بھی ہوتا ہے, خامد بھی ہوتا ہے, لیکن وہ مرد کی نگرانی میں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ بیکاز یہ نگرانی میں ہے اس لیے مرد کا درجہ زیادہ ہے, ادروائز مرد کے درجے کو زیادہ کر کے اللہ نے کوئی فساد نہیں پڑھوانا. اور دوسری بات یہ کہ سمجھنا چاہیے ابن عباس کی جو بات ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے. آج کل ہمارے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں اور ہم لوگ بچوں کی طرح ضد میں پڑ جاتے ہیں, انتقام لینے والی بات ہوتی ہے, اچھا اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا. میں خود اس تعلق میں ہوں, آپ سب اس تعلق میں رہ چکے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ نازک ہوتے ہیں اور ان رشتوں کے اندر جو نزاکت ہے وہ اگر دیکھا جائے تو عورت کی طرف سے زیادہ ہے, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے. آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے, آپ اس کو توڑ دیں گے اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے, اس کے ساتھ پیار, محبت, اتحاد, اتفاق, حوصلے, صبر کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے معاملات طے کرنے. اور یہ آسان چیز نہیں ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, میں یہاں پہ بیٹھے باتیں کر رہا ہوں, بات کرنا آسان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو تو تم بہترین ہو, لوگوں میں سے تم بہترین ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ, کہ تم بہترین ہو اگر تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا کر لو. مسجد میں بیٹھ کے لیکچر دینا, لوگوں کو قرآن پڑھا دینا جو ویسے ہی قرآن سیکھنے آئے ہوئے ہیں, یہ آسان کام ہے. اپنے گھر جا کے اپنے میاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عائشہ فرماتی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے, ایک موقع بھی, دن تو خیر دور کی بات ہے, ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہو اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو. وہ نبی تھے, کس طرح کی اذیتوں سے وہ گزر رہے تھے, ان کو امت کی کیا فکر تھی اور سارا ان کے سر پہ بوجھ تھا, لیکن جب وہ گھر میں جاتے تھے تو وہ ہنستے ہوئے جاتے تھے تاکہ وہ کوئی گھر والوں کو نیگیٹو امپریشن نہ دے, گھر کا ماحول اچھا رہے, خوشگوار رہے. بہت بڑی بات ہے, ہم لوگ سن لیتے ہیں, سر ہلا لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں گھر جاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں, سارا دن ہم نے کام کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم تھکے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم گھر جائیں اور مسکراتے ہوئے جائیں. لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ مولانا صدقہ خیرات کی بات کی جاتی ہے, ہمارے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو مسکرانا شروع کر دیجئے, یہ بہترین صدقہ ہے, مسکرانا شروع کر دیجئے. آپ کتنی تکلیفوں سے, ہم لوگ روزانہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر کتنے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, ہمارے ذہن پہ کتنے بوجھ ہے, جس طرح کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, اللہ کے دین سے تو ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. اس کی وجہ سے جو آخرت میں اللہ حفاظت فرمائے, لیکن آخرت میں جو ہم سب کو عذاب ملنا ہے وہ تو ملنا ہے, دنیا میں بھی ہم عذاب کاٹ رہے ہیں. ہماری کیا زندگی ہے, اگر آپ دیکھیں ایک جانور سے بہتر زندگی تو نہیں ہماری. ایک جانور بھی سارا دن کمائی اور کھانے پینے کی خاطر شکار کرتا ہے, سارا دن گھومتا ہے اور رات کو آ کے سو جاتا ہے. ہماری بھی زندگیاں یہی ہے, ہم سارا دن اپنی معاش کی فکر میں رہتے ہیں اور رات کو آ کے سو جاتے ہیں. یہی زندگی کا کیا مقصد ہے, ہم نے کبھی ڈیفائن کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی ذات سے اونچا تو مقصد ہے ہی نہیں. اور یہاں پر بھی جو ہم درس کر رہے ہیں وہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو اگر پوری امت کا نہیں سوچنا تو اپنے گھر کا تو کم سے کم ہر بندہ اپنے گھر کا سوچنا شروع کر دے. انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے ہی گھر کے حالات جب بہتر ہوں گے تو پوری امت کے حالات اس میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے, سمجھا ہے, اللہ اس پر صحیح معنوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج آپ سب کے سامنے ہے, ہم نے عید کے موقع پہ بھی بات کی قربانی سے متعلق اور ہمیں کیسے قربانی دینی چاہیے, اور الحمدللہ لوگوں نے بڑی توجہ سے بات سنی, نیچے آ کے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا, بڑی اچھی بات ہوئی, سارا کچھ ہوا. یقین مانیے بہت زیادہ اچھا رسپانس تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
آج یوٹیوب پہ اور چینلز پہ اور انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ بیان موجود ہیں اور وہ بہت خوبصورت بیان ہیں، لوگ بڑی خوبصورتی سے باتیں کرتے ہیں دین کے متعلق، اور آپ کا جذبہ ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے۔ عملی طور پہ مسجدیں آج بھی خالی ہیں، عملی طور پہ تو کیا کمی ہے؟ ہم لوگ سنتے تو ہیں، سننا تو ہم سب کو اچھا لگتا ہے، باتیں کرنا بھی ہم سب کو اچھا لگتا ہے، عملی طور پر ہم لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے جو آج باتیں سیکھی، سب سے زیادہ جو خوبصورت بات تھی، جو جس سے درس کا آغاز کیا تھا، جو مجھے بہت خوبصورت لگی، حقوق و فرائض والی بات۔ اگر ہم سب اپنے فرائض کا زیادہ خیال رکھیں، حقوق کو ذرا پیچھے چھوڑ دیں، کس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ذرا پیچھے رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زیادہ دھیان ہو تو سب کے حقوق خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب پہنچائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔